ہوں، مجھ سے کون نکاح کرے گا؟ میرے پاس مال نہیں ہے، مجھ سے کون نکاح کرے گا؟ اب وہ جوانی کے ایام بھی گزر گئے، اس لیے کہ میرا فرسٹ نکاح ہو چکا ہے، اب مجھ سے دوسرا نکاح کون کرے گا؟ یا رسول اللہ کون سہارا دے گا؟ میرے کریم مصطفیٰ نے فرمایا او ام سلمہ جب کوئی سہارا نہیں دیتا تو آمینہ کا لال محمد الرسول اللہ سہارا دیتا ہے۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مذہب اسلام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت نہیں دیتا تو آمینہ کا لال محمد رسول اللہ سہارا دیتا ہے۔ ام سلمہ تجھ سے کوئی نکاح نہیں کرے گا، اور اس کی آقا مال میرے پاس نہیں، گھر میرے پاس نہیں، دولت میرے پاس نہیں، دھن میرے پاس نہیں، وہ جوانی کا عروج میرے پاس نہیں، اس لیے کہ میرا پہلا نکاح ہو چکا ہے، مجھ سے اولاد کی پیدائش ہو چکی ہے، یا رسول اللہ کون کرے گا مجھ سے نکاح؟ میرے نبی نے فرمایا کوئی نہیں کرے گا تو تجھ سے نکاح محمد الرسول اللہ کرے گا۔ واہ واہ واہ، میرے نبی نے جو 11 نکاح فرمائے ہیں اس میں تنہا ایک قواری ہے، تنہا ایک قواری ہے، اس کے علاوہ میرے نبی نے جو نکاح فرمایا ہے کسی بے سہارے کو سہارا دیا ہے۔ ارے واہ، میرے کریم مصطفیٰ نے، ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا یہ بتاؤ اسلام میں 4 نکاح جائز ہے، تمہارے نبی نے 11 نکاح کیوں کیے ہیں؟ تو میں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ جو شریعت عوام کے لیے ہے وہ شریعت ضروری نہیں کہ مکمل نبی کے لیے ہو بہو ہو، نبی کے معاملات الگ ہے، نبی کے معاملات الگ ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے نبی نے خدا کی قسم جتنے نکاح کیے ہیں وہ سہارے دیے ہیں۔ اب بتاؤ یہ سہارا ہے کہ نہیں ہے؟ اب بتاؤ کون ایسی خاتون ہوگی دنیا کی کہ نبی نکاح کی پیشکش کر دیں اور وہ اس پہ خوش نہ ہو جائے؟ ام سلمہ کہتی ہے رسول اللہ مجھ سے، نبی نے فرمایا ہاں اگر تمہاری رضامندی ہو تو تمہیں بھی محمد سہارا دینے کو تیار ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ میرے نبی ہے، یہ میرے نبی اور یہ اسلام ہے۔ ام سلمہ کہتی ہے میں راضی ہو گئی، میرا نکاح مصطفیٰ سے ہو گیا۔ یہ ام سلمہ وہی نبی کی بیوی ہیں جن کو میرے نبی نے ایک بوٹل دی تھی، اور بوٹل میں مٹی تھی کربلا کی، اور کہا تھا جس دن یہ مٹی خون بن جائے سمجھ لینا میرا نواسہ کربلا میں شہید ہو گیا ہے۔ یہ وہی ام سلمہ ہے، وہ انہی کو دی تھی مٹی کی وہ بوٹل۔ ان کو کیوں دی تھی؟ دوسری ازواج بھی تھی ان کو بھی تو دے سکتے، حضرت خدیجہ کو کیوں نہیں دی؟ حضرت عائشہ کو کیوں نہیں دی؟ اس لیے نہیں دی، نبی کو پتا تھا جب کربلا کا واقعہ ہوگا تو صرف ام سلمہ ہی ہوں گی، اس وقت کوئی نہیں ہوگا، صرف ام سلمہ ہی ہوگی اور کوئی دوسرا نہیں ہوگا، اور ام سلمہ ہی تھی۔ اس سے پتا چلا میرے نبی جیسے گزرے ہوئے زمانے کا دیکھتے ہیں ویسے ہی آنے والے زمانے کو بھی دیکھتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علم غیب مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ جو یہ کہتا ہے کہ نبی کو پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہیں، میں کہتا ہوں وہ بے وقوف ہے۔ میرے نبی تو وہ ہے جس کے بارے میں بریلی کا رضاف کہتا ہے اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرے رو تو سبحان اللہ، واہ واہ واہ، یہ ہے میرے قریب مصطفیٰ۔ ہاں جلسے میں آنے والوں تم بالی ووڈ کے پیچھے بھاگ رہے ہو، ہالی ووڈ کے پیچھے بھاگ رہے ہو، ہیرو ہیروئن کے پیچھے بھاگ رہے ہو۔ ارے یار دنیا والوں کو تو وہ فالو کرے کہ جس کا کوئی رہنما نہ ہو۔ ارے واہ، تیرا تو اتنا بڑا رہنما ہے کہ دنیا کے رہنما بھی تیرے نبی کو دیکھ کر سیکھ لیتے ہیں۔ واہ، ہائے 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 ہائے، سبحان اللہ۔ ایک بات بتاؤں میں، پیٹ کا ڈاکٹر جو گیسٹرو اسپیشلسٹ جو صرف پیٹ کو دیکھتا ہے، پیٹ کی کوئی بھی خرابی دور کرتا، اس کی فیس بھی 2000 روپے۔ میں ایک بار اس کے پاس گیا تو میں نے دیکھا کہ مٹی کے برتن میں پانی پی رہا ہے۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یار آپ 1 لاکھ روپیہ روز کماتے ہو، اگر حساب لگایا جائے اس کی انکم ٹوٹل 1 لاکھ روپے روز ہو،
میں نے کہا آپ کا تو سونے کا گلاس ہونا چاہیے تھا. یار 1 لاکھ روپیہ روز جو کماتا ہو تو مٹی کا برتن دیکھ کے تعجب نہ ہوگا؟ ہوگا. سونے کا ہونا چاہیے تھا. کہنے لگا مولانا بڑے تیز آدمی ہو یار، میرے مٹی کے گلاس پہ بھی آپ نے، برتن پہ بھی آپ نے نظر ڈال دیا. میں نے کہا یار پوچھنے کی تو بات ہے بھائی، آپ اتنے بڑے ہو، 1 منٹ کا آپ کو 2000 روپیہ آدمی دے کے چلا جاتا، کچھ تو خاصیت ہے آپ کے اندر. کہنے لگا مولانا میری تو برتن کھانے کا بھی مٹی کا ہے، میری تو ہانڈی بھی مٹی کی ہے، جس میں پکتا وہ بھی مٹی کا ہے، جس میں کھاتا ہوں وہ پلیٹ بھی مٹی کا ہے، جس میں پیتا ہوں وہ بیلا بھی مٹی کا. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا بے وقوف تھوڑی ہوں، ایسے ہی نہ تھوڑی مجھے 1 منٹ کا 2000 روپیہ دے کے جاتے ہیں، ریسرچ کیا ہوں. تو میں نے کہا کیا ریسرچ کی ہو؟ بولے مٹی کے برتن میں کھانے سے گیس نہیں ہوتا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، واہ 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 واہ. مٹی کا برتن بیماریوں کو لے جاتا ہے. میں نے کہا کیسے؟ ذرا بتائیں آپ کیسے؟ جو دنیا کی سائنس آج ترقی کر رہی ہے وہ 1400 سال پہلے تیرے نبی نے ریسرچ کر کے چھوڑ دیا. ارے واہ، زور سے کہہ دو یار سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب خالی ناز سن کے جاؤ گے تو کیا پتا چلے گا؟ کچھ نہیں، خالی کیا ملے گا؟ حق ہے. کیا ملے گا بتاؤ؟ کچھ نہیں کچھ نہیں. تو میں ناز کا مخالف نہیں ہوں جی، مگر اس بات کا مخالف ہوں، وہ ناز سن کے بھاگ گیا، اس بات کا میں مخالف ہوں. یہ باتیں بتانا بھی ضروری ہے. میں نے کہا یہ بتایا یار کیسے یہ مرضوں کو کھا جاتا ہے؟ کہنے لگا مولانا جی سون، میں ریسرچ کیا ہوں، ریسرچ سینٹر کا پڑھا ہوں. اچھا میں نے کیا ریسرچ کی؟ کہنے لگے جو کھانا آج کل زیادہ تر 90% کھانا گیس پہ بنتا ہے. گیس چولہے ہیں کیا نہیں آپ کے یہاں؟ ارے ہے کہ نہیں ہے؟ کہنے لگا جو چولہے میں کھانا بنتا تھا پہلے زمانے میں، وہ چولہے کا جو ٹمپریچر ہوتا وہ ہوتا 90 تقریباً. کتنا؟ 90-100 کے آس پاس. کتنا ہوتا ٹمپریچر؟ اور جو گیس سلنڈر پہ کھانا بنتا اس کا ٹمپریچر ہوتا 1900. کہنے لگا جو کھانا گیس پہ بنتا ہے وہ کھانا تقریباً 30% جلتا ہے، دکھتا نہیں مگر جلا ہوتا ہے. اور اس کھانے کو جب کھاتے ہیں تو پیٹ میں جلن ہوتی ہے. جلا کھا جلن ہوگی، گیس بنے گا، آنتوں کو چپکے گا، لیور فیٹی ہوگا. لیکن جب اسی گیس پہ مٹی کی ہانڈی کو رکھ دیتے ہیں تو وہ 1900 ٹمپریچر کو کم کر کے سیدھا 200-300 پہ لے آتا ہے. مٹی کا تلا موٹا ہے نا، اتنی جلدی مٹی کے تلے میں دھدک نہیں آئے گا، عفان نہیں آئے گا جتنا اس میں آ جاتا ہے تمہارے اس میں ایلومینیم والے میں. تو مٹی میں پکائیں گے تو جلنے سے بچے گا. میں نے کہا یہ ریسرچ تم نے کی ہے؟ کہنے لگے ہاں میں نے ریسرچ کی ہے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب تم نے آج کی ہے، یہ کسی کے باپ کا طریقہ نہیں، مٹی کے برتن میں کھانا مدینے والے محمد الرسول اللہ کا طریقہ ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ. کہنے لگا سچ میں؟ میں نے کہا ہاں. میں نے کہا پڑھنا آپ میری نبی کی جیونی کو. میں نے کہا آپ چاہو تو سونے کے برتن میں کھا سکتے ہو، ایسے میرا نبی چاہتا تو سونا چاندی کے برتن میں کھاتا. میرا نبی پہاڑوں کو حکم دے دیتا تو سونا چاندی کے بن کے میرے نبی کے گھر میں آ جاتے، مگر میرے مصطفیٰ نے مٹی کے برتن میں کھایا. مٹی کے برتن میں کھانا سنت ہے، میرے نبی نے ریسرچ کر لیا تھا. تو 1400 سال کے بعد بھی اگر مٹی کو استعمال کیا جائے گا تو بیماری سے محفوظ رہو گے. ارے واہ 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 واہ، ارے واہ واہ واہ، زندہ باد. کیا کہتے ہیں؟ ہائے 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 ہائے، زندہ باد. خدا کی قسم پتا اس نے کیا جواب دیا تھا؟ کہنے لگا تھا مولانا جی تمہارے مذہب کی کئی باتیں میں اور سن چکا ہوں، اور کئی باتیں جو سنتا ہوں تو ایسا دل چاہتا ہے کہ یار پھر کلمہ ہی پڑھ لیا جائے. ارے واہ، ہائے ہائے ہائے، کیا کہتے ہیں؟ ارے ذرا غور کرے یار، یہ ریسرچ سینٹر کا بہت بڑا پڑھا لکھا قابل کہہ رہا ہے. اور جلسے میں آنے والوں کس دنیا کی بات کرتے ہو تم؟ یار آئیڈیل وہ بنائے بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کو جس کا کوئی آئیڈیل پیشوا نہ ہو. ارے تیرا آئیڈیل تو آمینہ کا لال ہے نا، ہے نا، ہے نا.
جا پورے بالی ووڈ سے پوچھ لیو، جتنے بھی ہیرو ہیروئن ہے نا سب سے پوچھ لیو کہ یہ بتاؤ پانی پینے کا طریقہ کیا ہے، اگر بتا دے جاؤ، اگر بتا دے۔ یہ پوچھ لیو کہ پیجامہ پہننے کا طریقہ کیا ہے، بتا دے جی نہیں بتا پائے، یا پوچھ لو اگر بتا دے، نہیں بتلا بتا ہی نہیں سکتا۔ تیرے نبی نے بتایا پجامہ پہننے کا طریقہ تک بتا دیا، اگر پہنو تو بیٹھ جاؤ، داہنا پیر ڈال، پھر بایاں پیر ڈال، جوتا پہنو تو داہنے پیر میں پہنو۔ یار اسلام جیسے اتنی باریک باریک چیزوں کو بھی، سرما لگاؤ تو داہنی آنکھ سے شروع کرو، ناخن کاٹو تو کیسے شروع کرو، سو تو کیسے سو، سونے تک کا طریقہ۔ ان ہیرو ہیروئن سے پوچھنا اچھا بتاؤ سونے کا طریقہ کیا ہے، اگر یہ بتا دیتا جاؤ میں گارنٹی دے رہا ہوں، اگر یہ بتلا دیتا۔ تیرے مصطفیٰ نے بتایا داہنی کروٹ لے کے داہنا ہاتھ سر کے نیچے لگا لو اور الٹا ہاتھ بائیں پہلو پر رکھ لو اور داہنی کروٹ پر سو جاؤ، انشاءاللہ صبح کو فریش اٹھو گے اور تم کو ٹینشن اور پریشانی نہیں ہوگی۔ زندہ باد۔ اچھا آج کی ڈاکٹری یہ کہتی ہے کہ الٹی کروٹ پر سویا جائے، الٹے ایسے، اور نبی فرماتے ہیں سیدھی۔ ڈاکٹری فیل ہے نبی کے سامنے، کیوں؟ اب نئی ریسرچ ڈاکٹر کی آئی ہے کہ داہنی کروٹ پہ سونا ہی بہتر ہے۔ ماشاءاللہ نئی آ گئی ہے جی۔ کہا کیوں؟ کہا ہارٹ کے پیشنٹ ویسے ہی بہت ہو رہے ہیں، جب بندہ الٹی کروٹ پہ سوگا تو ہارٹ لیفٹ سائیڈ میں ہوتا ہے، یہ دب جاتا ہے۔ ارے واہ زندہ باد، یہ دب جا رہا ہے۔ ارے بائیں سائیڈ میں ہے کہ نہیں ہے دل، اور جب بائیں کروٹ پہ سو گے تو یہ دب جاتا۔ ویسے ہی آج 15-20% لوگوں کی بلاکیج چل رہا ہے آج کے کھان پان سے، یوریا کھا رہا ہے، تو اسے دبا کے نہ سو ورنہ دب جاؤ گے، اس لیے دائنی کروٹ پہ سو تاکہ بلاکیج سے محفوظ رہو۔ میں نے کہا 1400 سال کے بعد تجھے ہوش آیا، میرے نبی کے قدموں پہ قربان ہو جائے، یہ رسل 1400 سال پہلے ہو گیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یاد رکھ کہہ دو نا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ دیکھو اگر آپ تھکے نہیں ہو تو میں بولتا رہوں، اور آپ تھک گئے تو میں ختم کر دوں، بتائیں آپ بولیں کہ ختم کریں؟ ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے آپ۔ دیکھو جو سننے والے مضبوط لوگ ہیں نا وہ بڑی مضبوطی سے سن رہے ہیں، اور جو جانے والے تھے وہ چلے گئے۔ 1 گھنٹہ تقریر ہماری ہو گئی، اگر آپ نہیں سنیں گے تو ہمارا تو 1 گھنٹہ پورا ہو گیا۔ اب بتائیے آگے بڑھیں، اجازت ہے؟ تو میں ابھی تو تقریر ایسی سناؤں گا، خدا کی قسم گد گد نہ ہو جاؤ تو کہنا، آپ کو ایسا مزہ آئے گا کہ جب تک جیو گے یہ تقریر کو انشاءاللہ یاد رکھو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دیسی گھی چھوڑ کر ڈالڈا میں بھاگ رہا ہوں۔ ارے یار یہ دنیا والوں کا طریقہ ڈالڈا ہے، ریفائنڈ ہے، محمد رسول اللہ کا طریقہ دیسی گھی۔ اس کو چھوڑ کر بھاگ رہا ہوں، اس کو چھوڑ رہا ہوں، چھوڑو، سو رہے ہیں سو، کوئی ایسا پڑا مینٹی کی طرح سے الٹا، طریقہ ہی نہیں پتا انہیں، طریقہ ہی نہیں پتا انہیں۔ اور سنو دھیان سے سننا چاہیے۔ میں نے دیکھا بابا جی بھی لنگی ہیں رات کو پہنے ہوئے، انجینئر صاحب بھی رات کو لنگی پہن لیے سونے کے ٹائم، پروفیسر صاحب بھی جو پینٹ کوٹ میں تھے دن میں جب رات کو لیٹے تو لنگی میں۔ میں نے کہا کیا بات، سبوں کو صبر سونے میں لنگی؟ کہنے لگے مولانا جی جتنا سکون لنگی میں اتنا پینٹ اور بیلٹ میں نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ لنگی کسی کے باپ کا طریقہ نہیں، رسول پاک کا طریقہ ہے۔ واہ 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 واہ۔ ہم نے کہا میرے نبی کا طریقہ چاہے خوش ہو کے مانو یا مجبور ہو کے مانو، بیٹا ماننا پڑے گا، طریقہ ہی ایسا ہے۔ کیا پڑے گا؟ ماننا پڑے گا، ماننا پڑے گا۔ ابھی کچھ دن پہلے بڑے شو دکھائے لوگوں نے، بڑی شو میں آ رہے تھے، وہ کھا رہے، پارٹیاں چل رہی ہیں، کچھ کھڑے ہو کے کھانا کھا رہا گدھوں کی طرح، خچروں کی، چل رہا سب کھانا۔ اب پھر آ رہے ہیں واپسی میں، پھر آ رہے ہیں پیچھے کی طرف۔ اب ہوٹلوں پہ جاؤ جو ہائی فائی ہوٹل ہیں، کھانا کیا ہے؟ سرسوں کا ساگ، مکی کی روٹی۔ میں نے کہا یار آج سے اگر 20 سال پہلے
اگر یہ کہہ دیتے مکی کی روٹی تو کہے گا گھر میں نہ کھاؤں گا، یہاں پیسے دے کے کھاؤں، یہاں اسپیشل کے لیے آیا ہوں۔ مگر اب اسپیشل پھر الٹا ہو رہا ہوں۔ آج سے 30-40 سال پہلے ریشم کا لباس آیا، ٹیلی کوٹ آیا، کھادی کو کوئی پسند نہیں کرتا تھا، اب کوٹن، کھادی، لیلن اب پسند کیا جا رہا ہے جی۔ میں نے کہا کرو ترقی بیٹا، دنیا گول ہے، گھوم کے پھر یہیں آؤ گے۔ دنیا گول ہے نا، جاؤ پھر یہی محمد کے طریقے پہ آؤ گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارے آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں؟ آ رہے ہیں۔ بڑے سے بڑا سیلیبریٹی، بڑے سے بڑا اپنے آپ کو پھائیں کرنے والا، اب وہ بھی آ رہا پیچھے کی طرف، کھادی پہن رہا، کھادی۔ اور کچھ دن کے بعد دیکھنا، یہ بات جملہ میرے نوٹ کر لیے جائے، اور یہ نوٹ کریں، یہ کیمرے والے جو چل رہے ہیں میرا جملہ نوٹ کریں، کچھ دن کے بعد میری زندگی رہے یا نہ رہے، میرا وعدہ، میرا دعویٰ ہے، ٹاٹ کا لباس بھی آئے گا مارکیٹ میں، جو ٹاٹ کا لباس کبھی عمر ابن خطاب نے پہنا تھا۔ اور ٹاٹ کی میں نے بنی ہوئی جوار کٹ میں نے دیکھی ہے، اور بڑے سے بڑے میں نے بڑے امیر لوگوں پہ دیکھی ہے، بالکل جو ٹاٹ والا بوری ہوتی ہے نا ٹاٹ کی، اس کی جوار کٹ، یہ باز کٹ میں نے بنی دیکھی ہے۔ کچھ دن کے بعد دیکھنا مارکیٹ میں آئے گا لباس۔ دنیا گول ہے، بھاگ کہاں بھاگے گا، پھر وہیں آئے گا۔ ثم رددناه اسفل سافلين۔ اللہ فرماتا ہے کر لو کتنی ترقی، پھر تمہیں پھیر دیں گے پیچھے کی طرف، پھر پھیریں گے تمہیں، نیچے کی طرف لائیں گے۔ بچہ ہوتا ہے ڈگمگا کے چلتا ہے، سخت چیز نہیں کھا سکتا، پھر جوان ہو گیا ہے، ہو گیا کہ نہیں ہو گیا، اور پھر جب بوڑھا ہوا تو وہی ڈگمگا کے چلنے لگا، وہی ڈگمگا رہا، وہی بالکل وہی ہے۔ اس بچے کو پکڑتے تھے، آج بھولے پکڑنے، بابا گر نہ جائے۔ اللہ قرآن نے جو کہہ دیا وہ سچ ہے۔ واہ 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 واہ۔ بچے کے منہ میں سخت چیز نہیں دیتے تو نہ کھا سکے گا، وہی بوڑھا بھی اپنے منہ میں سخت چیز نہیں لیتا، نہ کھا سکے گا۔ ثم رددناه اسفل سافلين۔ بھاگو، کہاں بھاگو، کہاں جاؤ گے؟ سارے رسیاں، سارے نظام اللہ کے ہاتھ میں۔ کس کے ہاتھ میں؟ زور سے بولو، اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کے ہاتھ میں۔ حضرت عمر نکلے تھے اسلام کو مٹانے، کہا تھا اسلام کو مٹا کر رکھ دوں گا، کہا عمر تیرے ذریعے اسلام کو ایسی طاقت دوں گا کہ روم اور ایران، کیسر و کسرا پہ جا کے اگر اسلام کا جھنڈا لہرائے گا تو عمر وہ تو لہرائے گا، سمجھ رہے ہیں؟ جب کوئی زیادہ مخالفت پہ آ جائے تو سمجھ لو وہ دوست بننے والا گول ہے نا۔ ہر چیز جب گھوم کے اپنے ٹیپ پہ پہنچتی ہے تو پھر پیچھے کو آتی ہے۔ دنیا نے بہت ترقی کر لی، چاند پہ پہنچ گئے، زمینوں میں سب کچھ دیکھ لیا، پیٹرولیم کیا کیا تلاش کر لیا، پھر پیچھے کی طرف آ رہے ہیں۔ ہوٹلوں میں پرانے کھانے، پرانے پہناوے اب تلاش کیے جا رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں آپ؟ پرانی غذائیں تلاش کر رہے ہیں۔ اور خدا کی قسم آپ دیکھ لینا، ایک بات اور بتا دوں، دھیرے 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 تیرے نبی کا سنت طریقہ بھی لوگ اپنانے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ ماشاءاللہ۔ ابھی میں بتا رہا ہوں، سنیں ذرا آپ۔ ایک مسلمان نماز پڑھ رہا ہے، بہت بڑا یوگیہ گرو آیا، دیکھا وہ سجدہ کر رہا ہے، جیسے اس نے سلام کرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کے پاس کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یار ایک بات بتا، یہ کون سا یوگا تھا؟ او بھائی یوگا نہیں ہے، عبادت ہے۔ کیا کہتے ہیں اسے؟ نماز۔ کہنے لگا اچھا، کہنے لگا یار یہ طریقہ کس نے بتایا؟ تو یہ اس طرح سے نماز پڑھ، کہا میرے نبی نے۔ تو یہ یوگیہ گرو کہنے لگا میں قسم کھا کے کہتا ہوں پوری دنیا کا سب سے بڑا اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو وہ محمد الرسول اللہ۔ آپ نہیں بولو گے، آپ نہیں بولو گے ذرا سبحان اللہ۔ یہ نمازی کہہ رہا تجھے کیسے پتا؟ کہنے لگا میں نے سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک کا یوگا سیکھ رکھا، میں سکھاتا ہوں، لیکن ایک یوگا آج تک مجھے نہیں آ سکا تھا، وہ تیری نماز نے مجھے سکھا دیا۔ ناظم صاحب کس نے سکھا دیا؟ کہا کون سا؟ کہنے لگا دماغ میں بہت باریک باریک نسیں ہوتی ہیں،
آج تک دماغ کی مکمل نسوں کا ڈاکٹر پوری دنیا میں پیدا نہیں ہوا. بہت بڑی بات بول رہا ہوں میں. یہ جو آپریشن ہوتے ہیں نا دماغ کی، یہ سب موٹے موٹے آپریشن ہیں. جو دماغ کی میموری اور دماغ کی نسیں، اگر ایک نس کام چھوڑ جائے دماغ کی تو ہاتھ پیر کام کرنا چھوڑ جاتا. بڑے بڑے ڈاکٹر کو میں نے دیکھا دماغ کی نسوں کا بھی پوری دنیا میں ایک ڈاکٹر بھی نہیں جو مکمل دماغ کی نسوں کے بارے میں جانتا ہوں. کہنے لگا دماغ کی بڑی باریک باریک نسیں ہیں. ان نسوں میں اگر بلڈ کا سرکولیشن ذرا دھیمے ہو جائے تو انسان کی یادداشت ختم ہو جاتی ہے، کوما میں چلا جاتا، ہاتھ پیر کام کرنا چھوڑ جاتا. کوئی ایسا یوگا مجھے نہیں مل رہا تھا کہ دماغ کی نسوں میں خون کو توازن کو برقرار رکھا جائے. کوئی ایسا یوگا ہوتا وہ تیری نماز سے مل گیا. کہنے لگا کیسے؟ تو اس نے کہا دل نیچے ہے اور دل کا کام ہے پوری باڈی میں بلڈ کو سپلائی کرنا. ارے دل سپلائی کرتا نہیں کرتا ہے. اچھا نیچے موٹر لگی ہے، اوپر دوسری منزل پہ پانی جا رہا تو لوڈ پڑے گا نہیں پڑے گا؟ اچھا موٹر اوپر رکھ دو، پانی نیچے کو اس کا چھوڑ دو تو آسانی سے آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ موٹر کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، خالی پیپ ڈال دو اوپر بالٹی میں، نیچے خود بخود خالی ہو جائے گی. کہنے لگا سر اوپر ہے، دماغ اوپر ہے، ہارٹ نیچے ہے، دل نیچے ہے. یہ جب پمپنگ کر کے اوپر دماغ پہ خون پہنچاتا ہے تو اس پہ لوڈ پڑتا ہے، اچھے سے سرکولیشن نہیں ہو پاتا ہے. لیکن میں نے دیکھا نماز میں جب تو سجدہ کر رہا تھا تو دل اوپر ہو گیا تھا، دماغ نیچے ہو گیا تھا. جتنی دیر تو سجدے میں ہے ہارٹ آرام سے دماغ کی نسوں میں خون کے توازن کو برقرار رکھے گا. اگر انسان زندگی بھر سجدہ کرتا رہے تو دماغ کے مریض ہونے کے چانسز ختم ہو جائیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. واہ 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 واہ. ہائے ہائے ہائے. کہاں بھاگ رہے ہیں آپ؟ کہاں بھاگ رہے ہیں آپ پوری دنیا کے پیچھے؟ دنیا جا رہی ہے تیرے نبی کے پیچھے. یار ذرا زور سے کہہ رہے ہیں سبحان اللہ. تمہیں اذانوں میں مزہ نہیں آتا؟ اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں موبائل چلا رہے ہوتے ہو.